لہو میں خاک شفا گوندنے کی خواہش تھی، لہو میں خاک شفا گوندنے کی خواہش تھی، مجھے حسین سے کچھ مانگنے کی خواہش تھی۔ وہ جس پسر کے جگر میں اتر گئی برچھی، وہ جس پسر کے جگر میں اتر گئی برچھی، اسی پسر کو جواں دیکھنے کی خواہش تھی۔ میری تلاش مجھے کربلا میں لے آئی، میری تلاش مجھے کربلا میں لے آئی، مجھے زمیں پہ خدا ڈھونڈنے کی خواہش تھی۔ جنہوں نے لوٹا تھا مولا حسین کا لاشا، جنہوں نے لوٹا تھا مولا حسین کا لاشا، انہیں سنا سے ردا لوٹنے کی خواہش تھی۔ میں دوڑتی رہی ہر تیر کے تعاقب میں، میں دوڑتی رہی ہر تیر کے تعاقب میں، مجھے پدر کا گلا چومنے کی خواہش تھی۔ خدا کے آخری لشکر میں بس 72 تھے، خدا کے آخری لشکر میں بس 72 تھے، خدا کو کرب و بلا جیتنے کی خواہش تھی۔ میرے حسین مجھے حر سمجھ معافی دے، میرے حسین مجھے حر سمجھ معافی دے، میرے حسین مجھے لوٹنے کی خواہش تھی۔ بجھا چراغ تو پرکھا جنوں 72 کا، بجھا چراغ تو پرکھا جنوں 72 کا، جنہیں لہو سے ضیا بانٹنے کی خواہش تھی۔ فرات مشق میں بھر کے خیام تک غازی، فرات مشق میں بھر کے خیام تک غازی، نہ لوٹ پایا مگر لوٹنے کی خواہش تھی۔ سینہ کی نوک پہ دیکھو حسین زندہ ہے، سینہ کی نوک پہ دیکھو حسین زندہ ہے، کٹا نہیں ہے جو سر کاٹنے کی خواہش تھی۔ سلام اشک کی خوشبو میں اوڑھ کر راہب، سلام اشک کی خوشبو میں اوڑھ کر راہب، دیار کرب و بلا بیجنے کی خواہش تھی۔ لہو میں خاک شفا گوندنے کی خواہش تھی، مجھے حسین سے کچھ مانگنے کی خواہش تھی۔ أيها الراغي أيها الباغي يا عمان حسين حسين، انشعارا جن فدايا خاك بايا أهل بيتك. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتيه فيها طويلا۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ آپ گھر بیٹھے ناظرین کی خدمت میں کربلا معلیٰ سے براہ راست پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو سکیں، اور انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ جاری ہے اربعین امام حسین علیہ السلام تک، چہلم امام حسین علیہ السلام تک، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے توسل سے ہم آپ کو براہ راست لے کر چلیں گے بین الحرمین میں مشی اربعین میں، اور زائرین ابا عبداللہ الحسین کے ساتھ ساتھ جو اس وقت موجود ہیں مشی اربعین میں نجف سے کربلا کی طرف اور دوسرے شہروں سے نجف کی طرف، انشاءاللہ قدم بقدم آپ ناظرین کو ان کے ساتھ رکھیں گے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہم اور آپ مل کے چلتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته۔ يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے جو دوستان موجود ہیں اس وقت مشی اربعین میں، ان سے بھی جو ہے وہ براہ راست گفتگو کی جائے، وہاں کی صورتحال بھی آپ کو دکھائی جائے۔ ہمارے ساتھ مہمان علماء کرام بھی ہوں گے، انشاءاللہ ان سے بھی بات چیت رہے گی۔ نسیم کربلا پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور اربعین امام حسین علیہ السلام تک یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا۔ کوشش یہی ہے کہ اس دوران آپ گھر بیٹھے ناظرین کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کیا جائے، اور ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ اپنی ویڈیوز، اپنے میسیجز جو ہیں وہ آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر۔ اپنی ویڈیوز جو مخصوصاً جو ناظرین اس وقت
جو کربلا مشرف ہو چکے ہیں، جو مشی اربعین میں موجود ہیں، وہ جو اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں. مشی اربعین کی ویڈیوز ہمیں ضرور بھیجیں، انشاءاللہ اپنے پروگرام میں آپ کی ویڈیوز ہم شامل کریں گے. اور آپ کے پیغامات بھی الحمدللہ ہمیں پہنچ رہے ہیں، آپ کے پیغامات بھی ہم انشاءاللہ آج اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کا نام ضرور بھیجیے گا، تاکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا سلسلہ ہے اس میں آپ کے جو مرحومین ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جائے. جی ہاں، ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہیں. دنیا بھر سے لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں زائرین ابا عبداللہ الحسین، اہل بیت کے چاہنے والے اس وقت رواں دواں ہیں. کوئی نجف میں ہے اور کوئی اس وقت راستے میں نجف سے کربلا کی طرف. ہر کوئی اپنے خاص طریقے سے عقیدت کا اظہار کر رہا ہے. پیدل یہ قافلہ رواں دواں ہیں نجف سے کربلا کی طرف. راستے میں مختلف مسائل بھی ہیں، گرمی بھی ہے اور مختلف تکلیفیں بھی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے اپنے مولا اور آقا کی طرف وہ گامزن ہے. ان تمام مسائل کو، ان تمام مشکلات کو جو ہے نظر انداز کر کے وہ صرف ان کا ہدف یہ ہے کہ اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ سکیں اور اپنا سلام اپنے مولا کی خدمت میں پیش کر سکیں. محبان اہل بیت ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. اس وقت کروڑوں کی تعداد میں لوگ جو اس وقت کربلا کی طرف بپائے پیادہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور یہ سب محبت ہے عزاداران سید الشہداء کی اپنے امام کے لیے. لیکن ایک محبت اہل بیت کی جو ہے وہ اپنے چاہنے والوں سے بھی ہے، اور اس کے کچھ خاص اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں جو ہمیں حدیث میں ملتے ہیں. ایک حدیث ہمیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملتی ہے، جس میں آپ علیہ السلام اپنے محبوب شیعوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. وہ شیعہ جو اہل بیت کے محبوب ہیں، جن سے اہل بیت پیار کرتے ہیں، اہل بیت محبت کرتے ہیں. فرمایا گیا، کہتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ اِنَّا لَنُحِبُّ مِن شِیعَتِنَا، ہم اپنے شیعوں میں سے انہیں سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو من کان عاقلا، جو عاقل ہو، جو سمجھدار ہو، جو عقل والا ہو، فہیمن، جو فہیم ہو، سمجھ بوجھ والا ہو، فقیہن، جو دین شناس ہو، دین کو جاننے والا ہو، احکام کو جاننے والا ہو، حلیمن، جو بردبار ہو، حلیم ہو، ادیباً، ادب اور احترام اور اخلاق والا ہو، مدارین، جو لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، محبت سے، اخلاق سے پیش آئے، صبوراً، صبر کرنے والا ہو، صابر ہو، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور صدوقاً، سچا ہو، سچ کا ساتھ دینے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، لا یمکث فی الحقد، وہ دل میں جو ہے وہ کینہ نہ رکھتا ہو، بغض نہ رکھتا ہو، ولا یبغی، اور وہ کسی پر ظلم نہ کرتا ہو، وہ ظالم نہ ہو، وہ کسی کے لیے کبھی ظلم نہ کرے، ولا یحسد، وہ کبھی حسد نہ کرے کسی دوسرے انسان سے، حسد اس میں موجود نہ ہو، ولا یکذب، اور کبھی جھوٹ نہ بولے، ولا یغتر بالدنیا، دنیا کے دھوکے میں نہ آئے، وہ خود کو دنیا کا اسیر نہ بنائے، ولا یخاف الموت، اور وہ جو ہے وہ کبھی موت سے نہ ڈرے، اس کو یقین ہو کہ اصل زندگی موت کے بعد ہے. یہ وہ صفات ہیں جو اہل بیت علیہم السلام اپنے شیعوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. یہ صفات جب انسان کے اندر مجسم ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ معصوم کے قول کے مطابق خود اہل بیت کا محبوب بن جاتا ہے. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار ان صفات کو اپنے میں جو ہے وہ عملی طور پہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ جب لوٹ کر آئیں گے تو ہمارے ساتھ
مہمان عالم دین بھی موجود ہوں گے، ان سے گفتگو بھی ہوگی۔ فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بلا لو بلا لو کربلا، بلا لو بلا لو بلا لو کربلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، میں بھی تیرا عاشق تو ہوں، نادار ہوں تو کیا ہوا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کر نہیں اذن زیارت مل سکا مولا مجھے، جن کا بلاوا گیا وہ قافلوں میں چل دیے، وہ قافلوں میں چل دیے، زائر روانہ ہو گئے، میں دیکھتا ہی رہ گیا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، مولا آنکھوں میں آنسو ہیں میرے، زیادہ سفر کچھ بھی نہیں، سانسیں چلیں گی کب تلک اس کی خبر کچھ بھی نہیں، اس کی خبر کچھ بھی نہیں، ایسا نہ ہو بجھ جائے یہ امید کا جلتا دیا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار مولا مجھ کو بلا، کرب و بلا مجھ کو بلا، ایک بار اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں۔ اور نسیم کربلا جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ پروگرام پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 9:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات کو 10 بجے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور پروگرام میں آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنے پیغامات وائس میسیجز ہمیں جو ہے وہ آپ ارسال کر سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کا نام ہمیں بھیج سکتے ہیں تاکہ پروگرام کے آخر میں جو نیابتی زیارت کا ایک سلسلہ ہے اس میں آپ کی مرحومین کی بلندی درجات اور مغفرت کے لیے دعا کر سکیں۔ حسب معمول ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان عالم دین بھی موجود ہیں، اور ایک مرتبہ پھر یہ ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر موجود ہیں حجت الاسلام سید مجتبیٰ اختر رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اس کے علاوہ ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہے، تسلیت اور تعزیت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور میں چاہتا ہوں قبلہ آج خود اربعین کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایام اربعین امام حسین علیہ السلام ہے۔ خود لفظ اربعین جو ہے ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے۔ خود قرآن لفظ اربعین کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث میں بھی بہت ذکر ہے، تو کیا فلسفہ ہے اس لفظ اربعین کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں بھی آپ کی خدمت میں تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایام اربعین، ایام ماہ سفر، ایام اسیری اہل بیت کے ہیں، اس حوالے سے تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں۔ بہت بہترین سوال آج کل کے ایام اور مناسبت کے حوالے سے ہیں، چونکہ آج کل اربعین کے ایام ہیں اور زیارت اربعین کا ہر طرف تب و تاب نظر آ رہا ہے۔ اس حوالے سے لفظ اربعین جس کے معنی 40 کے ہیں، صحیح، یہ عدد بہت اہم عدد ہے، چونکہ مقدمتاً یہ عرض کروں کہ تمام اعداد برابر نہیں ہیں۔ صحیح ہے، بعض عدد ایسے ہیں کہ ان میں کچھ خاص خصوصیت، کچھ خاص رمز راز و رموز ہیں۔ رموز اور اسرار پائے جاتے ہیں، صحیح۔ خاص نکات اس میں مخفی ہیں۔ انہی میں سے عدد 40 یا عدد 40 ہیں۔ قرآن میں لفظ 40 مادہ ربع یا اربع سے لیا گیا ہے، کلن اس کے تمام مشتقات کے ساتھ 21 مرتبہ قرآن میں یہ لفظ ملتا ہے، صحیح، لیکن اس کیفیت کے ساتھ یعنی لفظ 40 بالکل اسی حیت میں 4 جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 4 جگہوں میں سے 3 جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق یا ان کے قوم سے متعلق ہے، صحیح، میں عرض کروں گا۔ اور یہ بھی ایک اہم مرحلہ ہے کہ عدد 40 کا تقدس صرف اسلام میں نہیں ہے، بلکہ اچھا، دیگر ادیان میں بھی کچھ خاص عبادتیں، کچھ خاص اسرار یا کچھ خاص مناسک لفظ 40 یا عدد 40 سے مربوط ہیں مختلف ادیان میں، اور حتیٰ کہ مختلف زبانوں میں مختلف ہر جگہ اس میں کچھ خاص بات پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک عام بات عرض کروں، مثلا انگریزی میں اگر آپ دیکھیں، جی جی، انگریزی میں اسے کہتے ہیں 40، ٹھیک ہے؟ صحیح، تمام اعداد میں صرف یہی ایک عدد ہے انگریزی میں کہ جس کو اگر الفابیٹ کے حساب سے یعنی اسپیلنگ کے حساب سے دیکھیں تو الف یعنی اے سے لے کر کے زیڈ تک بالترتیب حروف اس میں پائے جاتے ہیں، صحیح، یعنی ایف کے بعد اس طریقے سے تمام صحیح صحیح، وائی تک ہیں۔ تو ایک خاص خصوصیت ہے اس میں جو، خصوصیت ہے، لیکن اگر ہم قرآنی گفتگو کریں تو چونکہ انسانی خلقت کا آغاز ہوتا ہے جناب آدم علیہ السلام سے، صحیح، جو ابو البشر ہیں، صحیح، لیکن جناب آدم کی خلقت سے پہلے بھی لفظ 40 کا ذکر ہمیں ملتا ہے، چونکہ ایک حدیث قدسی میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے کہ خمرت طینۃ آدم بیدی یا بیدی، 2 طریقے سے پڑھا گیا ہے چونکہ دونوں میں فرق ہے، 40 صباحا، یعنی خود خداوند متعال کے کلام ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، اوالی العلی میں یہ حدیث قدسی ہے کہ خداوند متعال فرما رہے ہیں میں نے جناب آدم کی خمیر کو، مٹی کو 40 دن تک اس کو آمادہ کیا، خمرت۔ صحیح، یہ یدی یا یدیہ کا تعلق یہ کہ ایک ہاتھ سے یا میں نے دونوں ہاتھ سے، یہ چونکہ اللہ کے بارے میں وہ تصور نہیں ہے کہ جو انسان کا ہاتھ ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ قدرت الہی کے اوپر یہ لفظ ید دلالت کر رہا ہے۔ بہرحال اس سے ملتا ہے کہ لفظ خلقت آدم سے پہلے بھی عدد 40 کی خصوصیت پائی جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ہر انسان کی خلقت میں چونکہ اس کے لیے جو دوران حمل بیان کرتے ہیں وہ 40 ہفتوں پر مشتمل ہے۔ بالکل ایسا۔ اور ایک اور اعتبار سے جو قرآن نے انسانی خلقت کے مراحل کو ذکر کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے، اس میں 7 مرحلے کے جو ذکر قرآن میں پایا جاتا ہے، یعنی منی، نطفہ، علقہ، مضغہ، عظام، لحم اور خلقاً آخر، 7 مرحلے ہیں۔ صحیح، روایت میں ملتا ہے کہ ہر مرحلے کے 40 دن ہیں، اچھا، یعنی 40 دن نطفے کا مرحلہ ہے، پھر علقے کا مرحلہ 40 دن ہے، پھر عظام کا مرحلہ 40 دن ہے۔ صحیح، تو ایک خاص خصوصیت ہے انسانی وجود، انسانی خلقت اور لفظ 40۔ قبلہ میں معذرت آپ کو یہاں پہ کاٹوں گا، اور فی الحال ہم چلتے ہیں، ہمارے ساتھ برادر علی نقی موجود ہیں، انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے تو بات چیت کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں برادر سید علی نقی جو اس وقت پیادہ روی 40 میں مشی 40 میں موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ سید۔ انشاءاللہ آپ کو اور تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض ہے اور ساتھ ہی تعزیت عرض ہے ان ایام کی۔ آج ہم شہر رومیسا میں پہنچے زور کے وقت، اور آج گرمی کل بھی بہت زیادہ تھی لیکن آج گرمی کی خاص شدت تھی، اور جس موقع میں گئے وہاں پہ بجلی کا بھی مسئلہ تھا جس وجہ سے کافی زیادہ گرمی کا آج سامنا کرنا پڑا، لیکن سلام ہو زائرین پر، درود ہو ان کے حوصلوں پر کہ یہ لوگ بصرہ سے چل رہے ہیں، اور ابھی تقریباً ہم کربلا سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہیں، اور واقعی لوگوں کا حوصلہ ہے کہ
بہت ہی جذبے حوصلے کے ساتھ کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ ہم جتنے دوستان ہیں جوانان ہیں ماشاءاللہ، سارے مرد ہیں، لیکن جب مستورات کو دیکھیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں، ان کو حال دیکھیں تو واقعی ایک جذبہ آتا ہے، ایک خاص حوصلہ آتا ہے کہ جب یہ لوگ اتنے حوصلے کے ساتھ جا رہے ہیں اور ہم کیوں پیچھے رہیں۔ انہی کے ساتھ اور باقی جو بزرگان ہیں، جوانان ہیں، قدم با قدم حوصلہ اور جوش کے ساتھ کربلا کی طرف گامزن ہیں۔ اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین کی جانب سے، آپ کی جانب سے اور جتنے مرحومین ہیں ان کی جانب سے سلام عرض کروں گا مولا کے حضور، تاکہ ہم اپنا جو حصہ ہے وہ انجام دیں، اور جو زائرین نہیں آ سکے جہاں جہاں موجود ہیں، جو زائرین جو مومنین مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اولاد صالحہ کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کے رزق میں اضافے کے لیے، اور جو کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دوری کے لیے دعا گو ہیں، اور انہی کی نیابت میں ہم چند قدم مشی بھی چلیں گے اور سلام بھی پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ بہت بہت شکریہ برادر محترم سید علی نقی ہمارے ساتھ موجود تھے بصرہ سے نجف کی طرف۔ اس وقت وہ راستے میں ہیں اور زائرین کا جو ہے وہ اس وقت رش آپ دیکھ رہے ہیں، سب جو ہیں ان کے حوصلے جو ہیں وہ عزم ان کے بلند ہیں، اور ہدف سب کا یہی ہے کہ اپنے آقا اور مولا کی زیارت کے لیے وہ پہنچیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ موجود ہیں۔ قبلہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات چیت کو وہیں سے آگے بڑھائیں۔ آپ نے ذکر کیا حضرت آدم علیہ السلام کا اور فرمایا کہ اس سے پہلے بھی 40 کی خصوصیت ہمیں دکھتی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہیں سے ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ جب خداوند متعال نے جناب آدم کو زمین پر بھیجا، بعض احادیث میں ملتا ہے کہ جناب آدم فراق خلد میں، فراق قرب خدا میں 40 دن تک ضرور زمین پر انہوں نے گریہ کیا۔ صحیح، اس میں بھی لفظ 40 کا ذکر ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جب قابیل نے اپنے بھائی جناب حابیل کا قتل کیا اور یہ خبر پہنچی جناب آدم تک، تو پھر 40 دن تک گریہ ہوا، جناب آدم نے گریہ کیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلا قتل کی جو زمین پر ہو رہا ہے، یا پہلی موت کی جو زمین پر واقع ہوئی ہے، اور اس موت کے بعد جناب آدم کی جو وارث تھے، والد تھے مقتول کے، یعنی جناب حابیل کے، انہوں نے 40 دن تک گریہ کیا۔ یعنی گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس عزا کی بنیاد میں 40 دن تک عزاداری کرنا، اس کی ایجاد ہوئی ہے خود جناب آدم کہ جو سب سے پہلے بشر بھی ہیں اور سب سے پہلے نبی بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہی عدد 40 دیکھیے سیرت انبیاء کرام میں ہمیں ملتا ہے۔ جیسے جناب نوح علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے تبلیغ کی۔ اس سلسلے میں 2 حدیثیں ملتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ جناب نوح نے، جو البتہ قرآن میں ذکر ہے کہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی، اس 950 سال میں بعض روایتوں میں ملتا ہے 40 لوگ صرف ایمان لائے، صحیح، اور بعض روایتوں میں ملتا ہے 80 لوگ ایمان لائے، اور اس 80 میں بھی 40 خواتین تھیں، 40 مرد تھے۔ صحیح، یعنی وہاں پر بھی یہ لفظ 40 ملتا ہے۔ ملتا اور ہے۔ جب جناب نوح نے تمام تر تبلیغ کے باوجود، اور ان کے قوم جنہوں نے ایمان اختیار نہیں کیا، ان پر عذاب کا جب مرحلہ آیا تو آسمان سے 40 دن تک پانی برسا۔ تو مرحلہ عذاب میں بھی یہی لفظ عدد 40 ہمیں ملتا ہے۔ اب آئیے جناب موسیٰ علیہ السلام، میں نے عرض کیا کہ قرآن میں 3 جگہ یہ عدد 40 جناب موسیٰ یا ان کے قوم سے متعلق ہے۔ میں بہت جلدی حوالہ عرض کر دوں۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 میں ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ جناب موسیٰ ایک وعدہ ہوا، ملاقات میقات خداوند متعال کے لیے گئے، کوہ طور پہ گئے، 40 دن تک یہ مرحلہ رہا۔ ایک سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 میں جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً،
یعنی قوم بنی اسرائیل کے لیے خداوند متعال نے 40 سال تک اس وادی مقدس میں داخل ہونے کو حرام قرار دیا. صحیح. یہاں پر بھی لفظ 40 کے ساتھ ایک جو دلچسپ بات ہے، اگرچہ وہ مفہوم نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، لیکن لفظ محرم بھی استعمال ہوا ہے. محرم اور 40 کا بھی ایک ربط ہے. صحیح. البتہ یہاں پر محرم سے مراد یعنی حرام ہونا ہے. اور لفظ محرم کو محرم بھی اسی لیے کہا جاتا تھا کہ اس مہینے میں احترام اس مہینے کا ایسا تھا کہ اس میں جنگ کو حتیٰ مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے. اسی لیے امام رضا علیہ السلام نے ریان ابن شبیب سے کہا کہ یہ محرم کا مہینہ وہ مہینہ تھا جس کے حرمت کا پاس و لحاظ مشرکین بھی رکھتے تھے اسلام سے پہلے، لیکن ہائے اسی ماہ محرم میں امت رسول خدا نے جو کلمہ رسول زبان پر بظاہر جاری کرتے انہوں نے حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے جد کو شہید کر دیا گیا. تو یہ لفظ محرم یہاں پہ استعمال ہوا. یہاں پر بھی ایک تفسیری بحث ہے کہ اس کے کیا فلسفہ تھا، وہ الگ بحث ہے، اس میں ہمیں نہیں جانا ہے. سورہ اعراف میں آیت نمبر 142 صحیح. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ جو وعدہ جناب موسیٰ اور اللہ کے درمیان ہوا تھا وہ اصل میں 30 دن کا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس میں 10 دن کا اضافہ کیا. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، جس کو چلہ کلیمی کہا جاتا ہے. یعنی گویا یہ کہ انسان یہ سمجھ سکتا ہے کہ گویا یہ کہ 30 دن کا وعدہ نامکمل تھا، اس لیے اللہ نے کہا فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 10 دن کا اضافہ کیا تاکہ فتم تک یہ مکمل ہو جائے. یہیں سے علماء اور عرفاء نے ایک اہم بحث کی ہے کہ اگر کوئی شخص تہذیب نفس کرنا چاہے، اپنے نفس کو پاک بنانا چاہے، تو وہ 40 دن تک کوئی عمل کو انجام دے پابندی سے. نماز شب کا پابند ہونا چاہتا ہے تو وہ 40 دن تک عادی بنائے اپنے آپ کو. یا مثلا حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن نماز فجر کے بعد دعا عہد پڑھے، یہ لفظ 40 وہیں سے ملتا ہے کہ جو جناب موسیٰ علیہ السلام نے عبادت اور وہ میقات پروردگار میں 40 دن تک عبادت کی، لہٰذا عرفاء نے خاص تاکید لفظ 40 پر کی ہے. صحیح. بہت شکریہ. بہت خوبصورت انداز میں قبلہ بیان فرما رہے تھے کہ 40 کا جو خود لفظ 40 عدد 40 جو ہے اس میں کیا فلسفہ ہے، اور واقعاً جس طرح سے قبلہ بیان کر رہے تھے کہ ہمیں تاریخ انبیاء میں اور خود خلقت انسان میں 40 کا جو عدد ملتا ہے وہ کافی نمایاں ملتا ہے. انشاءاللہ مزید بات چیت رہے گی، ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ راستے صرف پاؤں سے نہیں چلے جاتے، دل سے بھی چلے جاتے ہیں، ہاتھوں سے بھی چلے جاتے ہیں. کربلا سے شام اور نجف سے کربلا تک، ہر قدم پر ان ہاتھوں کی ایک کہانی ہے. وہ ہاتھ جو علم عباس کو تھامے ہوئے ہیں، جیسے اب بھی وقت کے افق پر وفا کا پرچم لہرا رہا ہو. وہ ہاتھ جو اسیری میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جنہوں نے نہ ظلم کا شکوہ کیا، نہ صبر کا دامن ہاتھ سے جان لیا. وہ ہاتھ جو زائرین کے سینوں پر ادب سے رکھے جاتے ہیں، اس کا احساس دلاتے ہیں کہ ہر سلام کا جواب حسین دیتے ہیں. یہ وہی ہاتھ ہے جو دھوپ میں پیشانی پر رکھے جاتے ہیں ایک صاحبہ کی حیثیت سے، اور وہ بھی ان کے لیے جو ننگے پاؤں زائرین کے سامنے پانی پیش کرتے ہیں. یہ ہاتھ کبھی برتن دھوتے ہیں، کبھی راستہ صاف کرتے ہیں، کبھی خاک کربلا چومتے ہیں، پیشانی کی زینت بنتے ہیں. اور کبھی یہ ہاتھ کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت کے لیے رکھے جاتے ہیں، کبھی کسی بوڑھے زائر کا سہارا بنتے ہیں، اور کبھی کسی پیاسے لب پر جام محبت کا اثر رکھتے ہیں. کسی کی آنکھوں سے اشک پوچھنے والے ہاتھ،
किसी जख्मी पांव को पकड़कर मोहब्बत से पट्टी बांधने वाले हाथ, किसी अलमदार के गम में लरसते हुए बुलंद होने वाले हाथ, और वो हाथ जो किसी की माँ के दिल की तड़प को दुआ की सूरत में आसमान की तरफ ले जाते हैं। ये वही हाथ है जो अरबई के सफ़र में हज़ारों मील चलकर आखिर कार रोज़े हुसैन के सामने दस्त बद्दुआ हो जाते हैं। वो दुआ करते हैं रो रो कर, तड़प तड़प कर, और उन हाथों का खुदा उन सब की आवाज़ों को सुनता है। उन हाथों की लकीरों में मोहब्बत हुसैन की एक एक तहरीर लिखी होती है। ये हाथ सिर्फ गोश्त पोस्त नहीं, ये तारीख की रोशनाई है, ये इश्क के कलम है और अरबईन की सबसे हसीन जुबान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू के प्रोग्राम नसीम करबला में। हाथों के हवाले से आप सुन रहे थे कि वाक़ईन ये हाथ ही हैं कि कभी खुदा से दुआ मांगने के लिए उठते हैं, और यही हाथ आजकल तमाम आज़ादारों के सीनों पर आज़ादारी करते दिखाई देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला, अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। क़िबला, बात हो रही थी अदद अरबईन के हवाले से, मैं चाहता हूं कि बातचीत को वहीं से आगे बढ़ाया जाए। जी, मैंने कुछ मुख्तसर इशारे सीरत अंबिया, हयात अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से ज़िक्र किया। मैं चाहता हूँ अशरफुल अंबिया यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से अर्ज़ करूँ कि आप 40 बरस की उम्र में उन्होंने ऐलान रिसालत किया। मैं ये नहीं अर्ज़ करूँगा कि मबऊस बिरसालत हुए, बल्कि जब उन्होंने अपने मिशन का अलानी ऐलान किया वो 40 बरस की उम्र में, और बाज़ और भी अंबिया 40 बरस की उम्र में उन्होंने ऐलान रिसालत किया है। और ख़ुद एक अहम मरहला जो अदद 40 और सीरत नबी से मुतल्लिक़ है वो ये कि जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की वलादत का मरहला आया तो 40 दिन तक हज़रत रसूल खुदा एतिकाफ़ खुदावंद मुताल यानी राज व नियाज व इबादत के लिए वो गार हिरा गए। सुभान अल्लाह। 40 दिन तक मखलूक़ात से उन्होंने किनारे कशी अख्तियार किया ताकि इबादत खुदा अंजाम दें, और फिर उसके बाद ये मरहला खिलकत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा यानी एक ख़ास इसमें भी एहतमाम किया है। चूँकि इब्तिदा में मैंने अर्ज़ किया था कि लफ्ज़ 40 यानी लफ्ज़ 40 4 जगह कुरान में इस्तेमाल हुआ है। 3 मैंने अर्ज़ किया हवाले के साथ, एक आयत रह गई है, मैं उसके हवाले से अर्ज़ करूँ। सूरह अहक़ाफ़ की आयत नंबर 15 है। इस आयत के लिए उलमा ने बयान किया, ये आयत यूँ तो बज़ाहिर तमाम इंसानों के लिए है, लेकिन ख़ुसूसियत के साथ ये सरकार सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के बारे में है। इरशाद हो रहा है कि वस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना। सही। सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 15। यानी आयत के 2 हिस्से हैं। एक मरहले में इंसान की ज़िम्मेदारी ने वालिदैन से मुतल्लिक़ बयान किया गया, और दूसरे मरहले में इंसान अपने औलाद और ज़ुर्रियत के मुतल्लिक़ उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको खुदावंद मुताल ने इशारा किया। सही। इरशाद हो रहा है कि हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा हत्ता इज़ा बलग अशुद्धहु व बलग 40 सना। इसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रब्त क्या है? वो ये कि आयत में इरशाद हो रहा है कि इंसान की मुद्दत हमल और मुद्दत रदाअत यानी शीर खारगी जो दूध पीने का जो मरहला है वो सब मिलाकर 30 महीने का है। 30 महीने का मतलब ये क्या है? किसी और आयत में सूरह बकरा में इरशाद हो रहा है कि वलवालिदातु युरदिअन औलादहुन्न हौलैन कामिलैन, यानी माँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं, यानी 24 महीने। 24 महीना मुद्दत है दूध पिलाने की, और वो 30 महीना जो सूरह अहक़ाफ़ में ज़िक्र हुआ है उसमें से आप 24 को
نکالیے تو بچیں گے 6 مہینہ. صحیح. یہ خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے کہ سبحان امام اللہ. حسین علیہ السلام کے لیے ملتا ہے کہ ان کی مدت حمل 6 بطن مادر گرامی میں 6 مہینے کی تھی، سبحان اللہ. جبکہ ان انسانوں کے لیے خصوصیت نہیں ہے. بالکل. جناب یحییٰ اور جناب امام حسین، یہ خصوصیت دو شخصیات کے لیے ہمیں ملتی ہے تاریخ میں. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے کہ حتی اذا بلغ اشدہ بلغ 40 سنہ، جب انسان 40 برس کی عمر میں پہنچتا ہے. صحیح. اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ انسان کے جو کمال کا مرحلہ ہے صحیح. وہ 40 سال تک ہے. انسان کی عقل جو ہے وہ کامل. عقل کامل ہوتی ہے، صحیح. جسم اور عقل کامل ہو جاتی. پھر اس کے بعد 40 کے بعد رفتہ رفتہ نقاہت کی منزل پھر صحیح. طاری ہوتی ہے. اور وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ سورہ یاسین میں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے پھر خلقت میں بھی وہ مرحلے معکوس یعنی اپنے بچپنے کی طرف پلٹ جاتا ہے، یعنی پھر وہی ضعیفی جو بچپنے میں تھی تقریباً ایک اعتبار سے پھر طاری ہو جائے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کا جو کمال کا مرحلہ ہے وہ 40 برس کا ہے. صحیح. اس آیت کے ذیل میں بعض علماء نے بعض باتیں ذکر کی ہیں. مثلا یہ کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کہ انسان کی دعا ہے أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اولاد کی بھی فکر کرے. أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، کوشش کرے تربیت اولاد کی. صحیح. اور یہ کوشش کرے کہ والدین اولاد کی تربیت صالح ہوں. وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، یعنی خود بھی اعمال صالح انجام دے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور ان کی ذریت میں بھی ہر انسان یہ کوشش کرے کہ میں خود بھی عمل صالح کو انجام دوں اور اپنی ذریت، اپنی نسل و اولاد کو بھی تاکید کریں. ایک صالح تربیت یعنی تربیت اسلامی کے مطابق تربیت کروں. صحیح. بہت شکریہ. بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے. آج عدد 40 کے حوالے سے قبلہ نے بہت ایک تحقیقاتی گفتگو ہمارے اور آپ کے خدمت میں پیش کی ہے. انشاءاللہ ان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. فی الحال چلتے ہیں. آج برادر سید علی نقی نے آج دن کو ایک رپورٹ بنائی ہے مشی 40 سے اور ہمیں ارسال کی ہے. چلتے ہیں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من انصارہ واعوانہ. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، درود و سلام ہو حسین ابن علی پر، ان کے اصحاب پر، ان کے عزاداران پر، ان کے عشاق پر. ناظرین، ابھی ہم فہود کے علاقے میں موجود ہیں. یہ راستہ عموماً جو دوسرے راستے ہیں عمومی راستوں سے بالکل جدا راستہ ہے. سال قبل بھی توفیق ہوئی کہ راہ حسین ابن علی میں چلا جائے، 40 میں چلا جائے. سال قبل بھی بصرہ سے کربلا چلے. یہ راستہ ہماری نظر میں نہیں رہا، ہم دوسرے راستے سے گزر کے چلے گئے. لیکن اس سال جب اس راستے پر آئے تو خیف ہوا کہ کیوں نہیں ہم پچھلے سال اس راستے کی طرف آئے. یہ راستہ بظاہراً بہت ہی سادہ اور بہت ہی بالکل ایسا ہے جس میں جو روڈ وغیرہ نہیں بنے، خالی مٹی کی خاک ہے اور خاکی راستہ ہے. جی ہم دیکھتے جاتے ہیں کہ زائرین کس طرح یہاں سے گزر رہے ہیں. جس طرح راستہ سادہ ہے اسی طرح زائرین عشاق امام حسین اپنے پورے اخلاص کے ساتھ یہاں سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں. جی یہ وہی جوانان ہیں جس طرح ہم ہمارے ملک میں ہماری بستی میں جوان ہیں کہ سال کے باقی دنوں میں اگر ان کو کہا جائے کہ آپ چند میٹر پیدل چلیں تو نہیں چلیں گے. ان کو سواری چاہیے، ان کو وسیلہ چاہیے. لیکن یہ وہی جوان آج عشق امام حسین میں وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا حرارت ہے کہ یہ جوان بصرے کے ایک کونے سے چلتا ہے اور تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے حسین ابن علی کی بارگاہ میں کربلا پہنچتا ہے، جس میں اس کو ایسا نہیں کہ وہ چند متر چلے گا اور چند لمحوں بعد حسین ابن علی کے ساتھ متصل ہوگا. اس کو تقریباً چلتے چلتے بعض اوقات 17 سے 18 دن لگ جاتا ہے کہ وہ بارگاہ حسین ابن علی میں جائے. یہ جوان در حقیقت علامت ہے امید کی، یہ علامت ہے ظہور امام
مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی کہ ہے مولا ہم حاضر ہیں، ہے مولا ہم تیار ہیں، ہے مولا ہم آمادہ ہیں، ہے مولا ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے پوری ذات کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ آئیں اور آپ کے عشق میں، آپ کے جد کے عشق میں وہ جو راہ انہوں نے جوان علی اکبر کو شہید کرا کے، جناب علی اصغر کی شہید کرا کے، اپنا کنبہ قربان کر کے کھولا، ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم وہی شب عاشور کے عشاق کی طرح آگاہانہ اس سفر کا انتخاب کرتے ہیں۔ جیسے زائرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا کاروان جو رنگ برنگ پھریروں کے ساتھ اپنے مولا کی طرف گامزن ہے، اس کے اندر بھی ایک چیز جو نمایاں نظر آئے گی وہ جوانوں کی تعداد ہے، جوانوں کا شوق ہے۔ یہ وہی جوان ہے جو آخر الزمان میں اپنے مولا کے لیے آمادہ ہے۔ اگرچہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت، ان کی اطاعت اور ان کے عشق میں سفر کر رہے ہیں، لیکن یہ ساتھ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے قدم قدم سے وقت کے امام کے ساتھ تجدید عہد کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ راستہ بظاہراً جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا، اس میں جتنے موکب ہیں، جتنے خادم ہیں، خدام ہیں زائرین امام حسین کے، وہ اپنے موکب کی طرح بہت ہی سادہ، بہت ہی جو ان کے پاس زندگی کا متاع ہے، جو بھی ان کے پاس ہے وہ لیے پورے وجود کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ چلتے ہیں ہم بھی ان زائرین کے ساتھ، ان عشاق امام حسین کے ساتھ چند قدم چلتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اپنے وقت کے امام سے، ہے مولا ہم آپ کے ہمراہ ہیں، ہم آپ کے اصحاب میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہے مولا ہماری اس محنت کو، ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشی کو آپ قبول فرمائیں۔ آپ کی جانب سے، تمام مرحومین کی جانب سے، وہ مومنین جو اس دنیا میں نہیں رہے، وہ مومنین جو اس راستے پر آنا چاہتے تھے لیکن بہت سے مسائل کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، ان کی نیابت میں چند قدم امام کے حضور چلتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج، اللہم عجل ولیک الفرج۔ مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين، مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين، ثبت قلبي على حب حسين۔ محبت کے کھرے دھاگے سے دل کو باندھنے والے، میرا خون جگر اشکے ہزا میں ڈھالنے والے، جواز عشق ہو جائیں یہ میرے پیر کے چھالے، جبھی کا حسن ہو خاکے شفا سے نور کے حالے،
مشکیزہ لیے عباس بیٹھا ہے میرے ہمراہ مشی میں چل رہا زہرا کا بیٹا ہے دعا سجاد سے لے کر دل بیتاب کہتا ہے مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين زمین کا راستہ ہے اور نہ مٹی کی سڑک کوئی نجف سے کربلا تک نور کی جنت سجی دیکھی طلب پانی کی ہوتی ہے وہاں نہ بھوک روٹی کی جہاں شبیر مہمانوں کی کرتے ہیں پذیرائی مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين شب عاشور کے ڈھلے پہ ہر کا دل بدل جائے شہادت موت کی آغوش میں جا کر مچل جائے بندھے رومال زہرا زخم پر ہر دم نکل جائے یہ جاں قربان ہو چاہے میرا گھر بار جل جائے مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين ثبت قلبي على حب حسين کھڑے اس راستے پہ آج قاسم مسکراتے ہیں کہیں محسن ہو ججی عشق کی گلیاں سجاتے ہیں تہجد میں کھڑے اور حسینی روتے جاتے ہیں محبت کا فضانہ سب جعفر یوں سناتے ہیں مقلب القلوب ثبت قلبي على حب حسين اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید بولیں گے حرم امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کربلا ٹی وی اردو کے پروگرام نسیم کربلا میں. جس طرح سے آپ دیکھ رہے تھے برادر سید علی نقی موجود تھے زائرین امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشی اربعین میں زائرین کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے اور کس طرح کے جو ہے وہ مشکل اور سخت راستوں سے بعض جگہ خاک ہیں خار ہیں راستوں میں لیکن عزاداران سید الشہداء جو ہیں وہ ہر مشکل کے باوجود جو ہے وہ روا دواں ہیں کربلا معلیٰ کی طرف. پروردگار سے دعا گو ہیں کہ تمام زائرین امام حسین علیہ السلام کا یہ چلنا جو ہے وہ اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بات چیت چل رہی تھی اربعین کے حوالے سے عدد اربعین کے حوالے سے. قبلہ آپ نے تفصیلی گفتگو کی, میں چاہتا ہوں کہ بات چیت کو وہیں سے آگے بڑھایا جائے. جی رسول خدا کی ایک حدیث اگر اجازت دیں تو میں عرض کروں. ایک حدیث ہے کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خاص صحابی یعنی جناب ابو ذر سے فرمایا یا ابا ذر ان الارض لتبکی علی المؤمن اذا مات 40 صباحا. جب کوئی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے تو زمین اس پر گریہ کرتی ہے 40 دن تک. اب ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں, جب ایک مومن کے لیے زمین گریہ کرے گی تو اگر کوئی امام اس دنیا سے چلا جائے اللہ اور اگر کوئی امام کو شہید کیا جائے, اس کا خون ناحق زمین پر بہے, تو اب زمین کو کس طریقے سے گریہ کرنا چاہیے؟
اسی لیے حدیث میں ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی تو اس وادی میں، بلکہ وادی بیت المقدس تک جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون جاری ہوتا تھا. اللہ آسمان 40 دن تک رویا امام حسین علیہ السلام پر. سورہ دخان کی ایک آیت ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، یعنی بعض اقوام کے بارے میں ہے کہ ہم نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کیا اور ان پر زمین و آسمان نے گریہ نہیں کیا. اس آیت کے ذیل میں حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ زمین و آسمان نے گریہ کیا ہے. وہ کب ہے؟ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت. اسی لیے ہم زیارتیں عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ وجلت وعظمت مصیبتک فی السماوات علی جمیع اہل السماوات، یعنی زمین پر، آسمان پر، ہر جگہ امام پر گریہ ہوا اور ہر جگہ امام کی مصیبت پر اشک جاری ہوا، اور یہ مصیبت اور عظمت سخت تھی. صحیح. اب یہاں پر چونکہ گفتگو کا محور زیارت اربعین ہے، لہٰذا میں ایک عرض کروں ایک بات کہ آخر کیا خصوصیت ہے زیارت اربعین میں جو لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جا رہے ہیں زیارت اربعین میں؟ زیارت اربعین کو مومن کی نشانی بتائی گئی ہے. صحیح. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ علامت المومن خمس، 5 علامتیں ہیں مومن کی، صحیح. اس میں سے ایک علامت زیارت اربعین ہے. بالکل. بلکہ یہ خصوصیت خود زیارت عاشورہ کے لیے بھی امام نے نہیں بیان کیا. زیارت عاشورہ کی اپنی فضیلت ہے، بالکل. یقیناً مسلم ہے، لیکن جو خصوصیت زیارت اربعین کے لیے امام نے بیان کی، شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ خود یہ اربعین کے دن سے زیارت امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا. یعنی سب سے پہلے جو تاریخ میں ذکر ملتا ہے، جناب جابر صحابی رسول اپنے ساتھی عطیہ عوفی کے ساتھ نکلے زیارت کے لیے، نہر فرات میں غسل کیا اور آئے. السلام علیکم یا حبیب اللہ وابن حبیب، پورا جو زیارت انہوں نے پڑھی. اور روایت میں ملتا ہے کہ یہ وہی دن تھا اربعین کا دن، یعنی 40 دن عاشور کے بعد 40 دن کے بعد، کہ جب کاروان اہل بیت بعد کوفہ و شام پھر دوبارہ کربلا معلیٰ وارد ہوا اور وہ کربلا پہنچا، اور وہاں پر عزا کا مرحلہ بپا ہوا، خیمے نصب ہوئے، عزا داری کا سلسلہ ہوا، اشک بھاگ. یہاں سے سلسلہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی تاریخ شروع ہوئی، اور اس کے بعد پورا مرحلہ ہے. اور اسی لیے بہت زیادہ علماء نے تاکید کی ہے. یہ جو ہم مشیع اربعین دیکھتے ہیں کہ اس وقت یہ مرحلہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چند سال میں ہو، بلکہ بہت سے علماء کے حالات میں ملتا ہے کہ اس وقت جبکہ حالات ایسے نہیں تھے جو اس وقت پذیرائی کے لیے مواقب اور حسینیہ، یہ تمام چیزیں یہ سب نہیں تھے اس زمانے میں. علماء صحرا و بیابان سے اپنا سفر اختیار جاری رکھتے تھے اور اس زمانے میں اپنی جان بچا کے خفیتاً جاتے تھے. اور ایسے بھی حالات ملتے ہیں کہ زیارت امام حسین پہ پابندی عائد ہوئی، نشان قبر کو مٹا دیا گیا. ان ظالموں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ روکا جائے زیارت امام حسین کو، اور نام امام حسین کو روکا جائے، یاد امام حسین کو روکا جائے. لیکن وہی ظالمین جنہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ امام حسین کا ذکر محو کر دیا جائے، وہ خود محو ہو گئے، تاریخ میں ان کا نام و نشان نہیں ہے. لیکن زیارت امام حسین کا سلسلہ جاری ہے. اور جس طریقے سے جناب زینب نے اس عظمت، یعنی لسان صدق سے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھی کہ فواللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، اس کی مصداق اس وقت زیارت اربعین ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ظالم ختم ہو گئے، لیکن زیارت اربعین، زیارت امام حسین، یاد امام حسین، نام امام حسین کا سلسلہ ساری و جاری، اور انشاءاللہ یہ تا ظہور تا قیامت باقی رہے گا انشاءاللہ. واقعاً ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ کوشش کی گئی کہ قبر امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ خراب مسمار کیا جائے، اس کو جو ہے وہ خراب کیا جائے، لیکن خدا نے پھر ظاہر ہے وہ اپنی قدرت دکھانی ہے. اور یہ فضل خون امام حسین علیہ السلام ہے، یہ تاثیر خون امام حسین علیہ السلام ہے کہ یہ اربعین کا جو سلسلہ ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہر سال اس میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اضافہ ہو رہا ہے. اور نہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے، نہ صرف مسلمان شیعہ، بلکہ غیر مسلمان، بلکہ وہ لوگ جن کا دین سے تعلق نہیں ہے لیکن وہ انسانیت کی بنیاد پر، کہ حسین انسانیت کا رہنما ہے، انسانیت کا درس دیتا ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کو مانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. فی الحال چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف، اور انشاءاللہ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
جو فاطمہ کی رگے جان علی کا ہے دل بر، حسین منی کہیں جس کو شافعِ محشر، وہ جس کا کر دیا تاراج کربلا میں گھر، مصیبتوں کی حدیں ختم ہو گئیں جس پر، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، خیام شہ کا نگہباں حسین کا بھائی، وہ جس نے کی تھی سکینہ کرن میں سقائی، لبے فرات کٹے ہاتھ جس کے موت آئی، وفا نے جس سے جہاں میں حیات نو پائی، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، نہ ماں کا دودھ نہ پانی ملا جسے وہ صغیر، وہ جس کو دیکھ کے ٹکڑے جگر ہو وہ بیشی، وہ جس کو لے گئے میدان میں حضرت شبیر، وہ جس کا ننھا گلا اور ملاقات تھی، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، جو قوت دل لیلا تھا خوب رو وہ جوان، وہ جس کو دیکھ کے ہوتا تھا مصطفیٰ کا گمان، وہ جس نے جوانی میں کھائی دل پسنا، وہ جس کے بیاہ کا مادر کو رہ گیا ارمان، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، وہی جو تھے شہ کرب و بلا کے دل کا چین، وہ کم سنی میں جنہیں موت آئی ہائے حسین، تھا جن کی موت سے خیموں میں ایک شور روشن، وہ یعنی زینب عالی نسب کے نور عین، گروہ چاک غریباں سلام کرتا ہے، وہ جس کو سینے پر اپنے سلاتے تھے سرور، وہ جس کے کانوں سے ٹپکا لہو چھنے گوہر، یتیم جان کے توڑی مصیبتیں جس پر رہی اسیروں کی جو شام تک
शरीक सफर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। आप नाजरीन को एक मरतबा फिर हम खुशामदीद कहते हैं हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ऑफिशियल चैनल करबला टीवी उर्दू में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं करबला मुअल्ला से बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नक़वी साहब। चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह सैयद। जी, जैसे ही तौसीफ़ साहब के साथ हमारा राब्ता होता है इंशाअल्लाह उनसे बातचीत करेंगे हम, और इंशाअल्लाह आपको जो है वो बैनुल हरमैन की और करबला मुअल्ला की सूरत हाल से आगाह करेंगे। फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं क़िबला बातचीत। जी, हमारा राब्ता इस वक्त बरक़रार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सैयद। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सादत भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। एक सैयद आपको आवाज़ आ रही है मेरी? मौजूद है। जी जी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूं सादत भाई। जी सैयद, बताइएगा इस वक्त आप किस जगह मौजूद हैं, और अय्याम अज़ा के हवाले से, अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बताइए क्या सूरत हाल है, ज़ायरीन के हवाले से और अज़ादारी के हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाइ फीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्म। के साथ मैं हरम मुतहर हज़रत अबुल अब्बास के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुँचा हूँ, क्योंकि जो जो अरबईन हुसैनी के दिन करीब होते जा रहे हैं उसी कदर रश भी बढ़ता जा रहा है, और अशकान इमाम हुसैन का जो एक समंदर है कि जो पूरी दुनिया से चला है और करबला मुअल्ला और इराक की जानिब उसका रुख है। नजफ अशरफ से इस सफ़र का आगाज़ होता है उन लोगों के लिए कि जो पूरी दुनिया से करबला मुअल्ला की इस अरबईन के इज्तिमा में शिरकत करने के लिए नियत करते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए के ज़रिए नजफ अशरफ या बगदाद पहुँचते हैं, और इब्तदाई दिनों में ज़ियारत करते हैं काज़मैन सामरा की, और मार्फत बाबे इल्म से मार्फत लेते हुए फिर करबला की जानिब रवां दवा होते हैं। इस वक्त जो इराकी ज़ायरीन है कि जो बसरा के दूर उफ्तादा इलाके फ़ौज से चले थे, जो तकरीबन नजफ से 600 किलोमीटर के फासले पे है, वो तकरीबन इस वक्त रोमैसा एक इलाका है वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और वहाँ से तकरीबन 2 से 3 दिन मजीद उनको लगेंगे कि जो नजफ पहुँचेंगे, और फिर नजफ के आगे 3 से 4 दिन का मजीद सफ़र होगा, और तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली 18-19 सफ़र को तमाम ज़ायरीन करबला की हुदूद पे होते हैं और शहर करबला में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। और जो ज़ायरीन दुनिया भर से आते हैं वो पहला अपना करारगाह उनकी होती है नजफ अशरफ, और वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करते हैं, और फिर 2 से 3 दिन में दीगर ज़ियारत करके उनका भी मकसद करबला की जानिब ज़ियारत करना होता है। और तकरीबन 15 से 16 सफ़र का दिन होता है कि जब नजफ अशरफ में पूरी दुनिया से ज़ायरीन जो तशरीफ़ लाए होते हैं उनका मरकज़ और महवर बन चुका होता है। वहाँ से फिर 3 दिन के सफ़र तय करके 19 सफ़र को उनका हदफ होता है कि वो करबला मोहल्ला में पहुँचे। हम चूँकि इस वक्त करबला मोहल्ला में मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह बैनुल हरमैन भी लोगों से पुर है, और अतराफ़ की जितनी भी शारें हैं सारी लोगों से पुर है, और बेहतरीन खिदमात अंजाम दी जा रही हैं माशाअल्लाह। हम दुआगो हैं उन तमाम खादमीन इमाम हुसैन के लिए, उन तमाम अहले मौक़िफ़ के लिए कि जो सुबह शाम एक करके गर्मी की परवाह किए बगैर बेहतरीन खिदमत प्रोवाइड करते हैं, पानी की सहूलत प्रोवाइड करते हैं, ठंडा पानी पिलाया जाता है, बनामे हुसैन पिलाने वाला खुश होता है कि मैं हुसैन के नाम पे पिला रहा हूँ, और पीने वाला जब पानी पी चुका होता है तो अपने आका मौला हुसैन को याद करके कहता है, ए हुसैन मजलूम, आपको पर हमारा सलाम, आपको प्यासा शहीद किया गया और आपके नाम का हम पानी पी रहे हैं, और आपको याद
कर रहे हैं, और यही वो दुरूस हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं कि जो ज़ायरीन यहाँ पे आके करबला मोहल्ला से सीखते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए उनका एक ख़जाना जमा हो जाता है। अरबईन का इज्तिमा गोया के मारिफत का इज्तिमा होता है कि क़याम इमाम हुसैन की मारिफत होती है इस अजीम इज्तिमा से, और फिर क़याम इमाम ज़माना के लिए अपने आप को आमादा करने के दिन होते हैं। पूरी दुनिया से जो शिया यहाँ पे आते हैं और जो एक अकीदे वाले मोमिनीन होते हैं, जो उनका अकीदा होता है कि इमाम ज़माना का ज़हूर पुरनूर होना है, और हमने इन तमाम अज़ाओं की मजालिस के ज़रिए और बुका के मजालिस के ज़रिए, जुलूस हाय अज़ा के ज़रिए और अरबईन के इस इज्तिमा के ज़रिए अपने आप को आमादा करना है। वो इस अरबईन के इज्तिमा को एक फुर्सत समझते हैं मारिफत के हुसूल के लिए, और फिर फुर्सत दूसरी समझते हैं कि हम अपने आप को तैयार करें कि हर किस्म की मुश्किलात को सह के नॉर्मल ज़िंदगी में 80 किलोमीटर का सफ़र करना, पैदल सफ़र करना और 50 डिग्री में सफ़र करना एक महाल चीज़ समझ जाती है। लेकिन जब जज्बा हो, अकायद का जज्बा हो, अकीदे का जज्बा हो, इश्क का जज्बा हो, मोहब्बत का जज्बा हो और अपने इमाम से लगाव का जज्बा हो, तो फिर कोई मुश्किलें माना नहीं रखती, फिर कोई मुसीबत माना नहीं रखती, बल्कि ये मुसीबत इंसान खुद अपने गले लगाता है, अपनी मुश्किलात को सहता है, ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके कि जब कभी भी कोई मुझ पर मुश्किल पड़ेगी इस राह हक में, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और गोया कि हम इकरार कर रहे होते हैं कि ए मौला हुसैन लब्बैक या हुसैन कहने से हमारा मकसद होता है कि हम अपने आका मौला इमाम हुसैन से मारिफत लेंगे, और हर वो काम के जो असहाबे हुसैन ने अंजाम दिया था, हम भी वही काम अंजाम देंगे कि जब ज़माने का इमाम फिर हमको पुकारे और सदाए इस्तिगासा मस्जिद मुक़द्दस साला से 313 कमांडर्स की मौजूदगी में बुलंद हो, तो हम लब्बैक या मेहदी की सदाएं लगाते हुए अपने ज़माने के इमाम के हम रिकाब हो सके। और इंशाअल्लाह दुआ गो हैं उन तमाम मोमिनीन के लिए कि जो इस वक्त राही करबला है कि जल्द अज जल्द उनका सफ़र तमाम हो और वो अपने आका मौला की खिदमत पे पहुंचे, और जो इस साल नहीं आ सके उन सब की जानिब से हम नाइब ज़ियारा हैं। और ये चंद जुमले उन मोमिनीन के लिए भी, उन नाज़रीन करबला टीवी के लिए भी और आप तमाम बरादरान के लिए भी कि जो ये ज़हमत कर रहे हैं और पूरी दुनिया के मोमिनीन तक ये खूबसूरत प्रोग्राम सीमे करबला के इनवान से पहुंचा रहे हैं, उनकी जानिब से करबला की सरजमीन में चंद जुमले तलावत कर रहा हूं ज़ियारत के। अस्सलामु अलैक या सय्यदी व मौलाई या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैक या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैक या इब्न अमीरिल मुमिनीन व सय्यदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैक व अला अखीक अबिल फज़लिल अब्बास, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या मेहदी। जी सादत भाई आपकी जानिब बहुत बहुत शुक्रिया बरादर मोहतरम सैयद तौसीफ़ नकवी साहब आपका। आप हमारे नाज़रीन की खिदमत में मौजूद थे बैनुल हरमैन से और हमारे नाज़रीन को आगाह कर रहे थे वहाँ की सूरत हाल से। क़िबला हमारे पास सिर्फ़ 2 मिनट हैं, मैं चाहता हूँ कि एक हदीस अगर आप जो है वो तबर्रुकन अगर और बयान कर दें और फिर हम अपने प्रोग्राम को। बहुत सी हदीसों में लफ्ज़ अरबईन मिलता है, आपने चूँकि फरमाया तो कि मैं हदीस एक पैगाम भी देना चाहता हूँ तमाम नाज़रीन के लिए। मुख्तलिफ़ हदीसें बयान हुई हैं हज़रत रसूल खुदा से भी और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी, यह मज़मून मिलता है कि जो भी हमारे उम्मत में से जो भी शख्स 40 हदीस याद कर ले, मन हफ़िज़ मिन उम्मती 40 हदीसन मिम्मा यहताजून इलैहि फ़ी अम्र दीनिहिम बअसहुल्लाहु यौमल क़ियामत फ़क़ीहन आलिमा। अगर कोई शख्स 40 हदीसों को याद करे ज़रूरत के मुताबिक, दीन शनासी से मुतल्लिक़, तो खुदावंद मुताल क़यामत के दिन से एक फ़क़ीह और आलिम की हैसियत से महशूर फरमाएगा। लिहाजा क्या खूब होगा कि हमारे अहबाब, हमारे जो नाज़रीन हैं, जो शियायान अहले बैत हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम या अहले बैत की 40 हदीसों को याद करने और इसी को अपनी ज़िंदगी के लिए सरमश्क के तौर पर करार दें। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं क़िबला। आप तशरीफ़ लेकर आए और बहुत बेहतरीन गुफ्तगू आपने फरमाई। यकीनन हमारे नाज़रीन ने भी जो है वो इस्तिफ़ादा किया और हमने भी इस्तिफ़ादा किया। एक मरतबा फिर आपके ममनून और मशकूर बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहें। जी हाँ, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। أيها الراغي أيها
الباقي يا عمان حسين حسين انشعارا جن فدايه خاك بايه اهل بيته